بلا توقیر و تمہید ناظم اعلیٰ وفاق اگرچہ وہ بیمار ہیں اور بیماری کے باوجود وہ اس تقریب میں تشریف لائے. ہم اس کے تشریف لانے پر انتہائی مشکور ہیں اور الحمدللہ جب بھی جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ درویش مسجد میں وفاق کے حوالے سے کوئی تقریب بنی ہے، کوئی تقریب سجی ہے، تو الحمدللہ قاری صاحب اس کے روح محفل رہے ہیں اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ وہ اس تقریب میں شریک ہیں. میں بلا توقیر و تمہید ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان و صدر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، قابل صد احترام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سینئر نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الحدیث و محترم جامعہ دارالعلوم حقانیہ گھوڑا کٹر، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب، محترم جامعہ اشرفیہ لاہور، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس بلوچستان کے ناظم حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان، وفاق المدارس خیبر پختونخوا کے ناظم جامعہ عثمانیہ کے ناظم تعلیمات اور آج کی اس تقریب کے میزبان ہمارے رفیق سفر حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام ارباب مدارس و جامعات، علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
پہلے خیبر پختونخوا اور پاکستان کی اس مشہور و معروف قدیمی معیاری تعلیمی دینی درسگاہ جامعہ امداد العلوم الاسلامیہ پشاور کے محتمل محترم حافظ محمد داؤد صاحب اور جامعہ کے تمام اساتذہ کرام اور منتظمین کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی روایت معمول کے مطابق وفاق المدارس کی اس یادگار تقریب کے لیے میزبانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں وفاق کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے کا وفاق کے ساتھ اور وفاق کا اس ادارے کے ساتھ بہت قدیمی اور قلبی تعلق ہے۔ اس ادارے کے شیخ الحدیث ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر تھے اور مجلس عاملہ کے رکن تھے اور اکثر اجلاسوں میں تشریف لاتے اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں۔ مجھے دن کے حکم ہے کہ میں آہستہ گفتگو کروں اور مختصر کروں۔ میں آپ سب حضرات کو خاص طور پر وہ تمام طلباء اور طالبات کے سرپرست حضرات اور ان کے واسطے سے طالبات اور متعلقہ مدارس و جامعات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات میں امتیازی حیثیت میں کامیابی حاصل کی اور وہ انعام کے حقدار قرار پائے۔ میں ان تمام محتمین کے شکر گزار ہوں جو صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم حضرت مولانا سید یوسف صاحب نے فرمایا کہ یہ وفاق کی تشکیل نو کے بعد پہلا اجتماع ہے۔ یہ پہلا نہیں دوسرا اجتماع ہے۔ پہلا اجتماع پنجاب میں جامعہ خیر المدارس ملتان میں ہوا اور آج یہ دوسرا اجتماع صوبہ خیبر پختونخوا کی سطح پر پشاور میں ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کا عنوان خدمات مدارس دینیہ اور تقسیم انعامات ہے۔ جہاں تک دینی مدارس کی اور جامعات کی خدمات کا تعلق ہے، آپ سے زیادہ کون اس سے واقف اور آگاہ ہوگا؟ آپ کا وجود ان خدمات کا ثبوت ہے، آپ اس کے شاہد عدل ہیں۔ اس حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ دینی مدارس کی خدمات یہ اسلام کی بلکہ انسانی تاریخ کا روشن باب ہے۔ دینی مدارس کی خدمات 1400 سال پر محیط ہیں۔ دینی مدارس کی خدمات صرف اور صرف بر صغیر یا چند ملکوں تک نہیں ہے، بلکہ دینی مدارس کی خدمات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان دینی مدارس نے قرآن و سنت کے علوم کا تحفظ کیا ہے۔ ان دینی مدارس نے قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کی ہے۔ ان دینی مدارس نے اسلامی تاریخ کا تحفظ کیا ہے۔ ان مدارس نے اسلامی تعلیم و تمدن کا تحفظ کیا ہے۔ ان دینی مدارس نے رجال کار مہیا کیے ہیں۔ ان مدارس سے فیض یافتہ لوگوں نے پوری دنیا میں الحمدللہ خدمات سر انجام دی ہیں، دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ دینی مدارس کی خدمات یہ ہماری تعلیم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دینی مدارس ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے۔ دینی مدارس یہ ملت اسلامیہ کے محسن ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ کا تعارف بھی مدرسے میں کرایا ہے۔ اگر مدرسے
مدرسہ نہ ہوتا، مجھے پتہ نہ ہوتا میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے، میری زندگی اور موت کا مالک کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرے سجدوں کے لائق کون ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے بتایا کہ میرا محبوب پیغمبر کون ہے، مدرسے نے بتایا معلم کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا محسن انسانیت کون ہے، مدرسے نے بتایا رحمت کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا پیغمبر کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا کہ انبیاء کیا ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا صحابہ کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا اہل بیت کون ہے، میرے مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ دین کا علم کیا ہوتا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا میں کہاں سے آیا ہوں، مدرسے نے بتایا میں کیوں آیا ہوں، مدرسے نے بتایا میں نے کہاں جانا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مدرسے نے مجھے پڑھایا صراط مستقیم کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا اتباع سنت کا راستہ مجھے مدرسے نے دکھایا، عزیمت کا راستہ مجھے مدرسے نے دکھایا، مجھے مدرسے نے بتایا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو نے جانا کہاں ہے، تیری منزل کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلامی معیشت کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلامی ریاست کیا ہے، مدرسے نے بتایا مدینہ منورہ کی ریاست کیا ہے، مدرسے نے بتایا عدالت کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلام کا مالیاتی نظام کیا ہے، مدرسے نے بتایا کہ اسلام کا حکومتی نظام کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا میری ماں کا کیا مقام ہے، مدرسے نے بتایا میرے باپ کا کیا مقام ہے، مدرسے نے بتایا استاد کا کیا مقام ہے، مدرسے نے بتایا کہ مجھے تزکیے کی ضرورت ہے، میرے شیخ اور مربی کا کیا مقام ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ میرے اوپر میری اولاد کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا رشتہ داروں کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا غیر مسلموں کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا اقلیتوں کا کیا حق ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قبر کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، جنت جنت کا باغ کیسے بنتی ہے، قبر جہنم کا قلعہ کیسے بنتی ہے، مدرسے نے مجھے بتایا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حجیت حدیث کیا ہے، انکار حدیث کیا ہے، میرے مدرسے نے مجھے بتایا کہ تو نے کس طرح پر بچپن گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، تجھے قبر تک اپنے ایمان کو سنبھال کر کیسے لے کر جانا ہے۔ مدرسہ نہ ہوتا مجھے اللہ کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے حضور کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے نبیوں کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے صحابہ کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے اہل بیت کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے حلال حرام کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے جائز ناجائز کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہ آتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے توحید و شرک سمجھ میں نہ آتے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے سنت و بدعت کا فرق سمجھ میں نہ آتا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے پشاور خیبر پختونخوا کے مسلمانوں، مدرسہ نہ ہوتا تو شاید میں مسلمان بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آواز تو بڑی پست ہے، آپ کی آواز کو اسلام آباد کیا، آپ کی آواز تو واشنگٹن تک پہنچنی چاہیے، آپ تو مجاہدین کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر تو پڑوسیوں کا حق اثر ہونا چاہیے، آپ خود بھی بہت بڑے مجاہد ہیں، آپ کا یہ نعرہ تو مجاہد والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
واشنگٹن تک بھی پہنچے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سارے مل کر کہو. جو نعرے کا جواب دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنتی بنانا، اور اس مقبول مجمع میں دعا قبول ہوگی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. اس کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوشی میں نعرہ لگایا جاتا ہے. عمر بن خطاب کے ایمان قبول کرنے پر نعرہ لگا ہے. اب جو میں نعرہ لگاؤں گا اس کے جواب میں آپ کہیں گے محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ. ختم نبوت، زندہ باد. ختم نبوت، زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. دینی مدارس، زندہ باد. دینی مدارس، زندہ باد. مدارس، زندہ باد. اسلامی جمہوریہ پاکستان، زندہ باد. طالبان افغانستان، زندہ باد. طالبین افغانستان. زندہ باد. میرے دوستوں اور بھائی، دینی مدارس کی خدمات لا تعد ولا تحصى ہے. اس نے کیا کچھ دیا، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں کہوں. مدرسہ اسلام کے نگہبان ہے اور وفاق المدارس ان نگہبانوں کا نگہبان ہے. وفاق المدارس ان مدرسوں کا چوکیدار ہے. مدرسہ دین کا چوکیدار، مدرسہ قرآن کا چوکیدار، مدرسہ دین کا پہرے دار، مدرسہ اسلام کا پہرے دار، امت مسلمہ کا پہرے دار، اسلامی روایت کا پہرے دار، اسلامی تاریخ کا پہرے دار، اسلامی ثقافت کا پہرے دار، اسلامی تہذیب کا پہرے دار، اسلامی طرز زندگی کا مدرسہ پہرے دار ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات کا پہرے دار مدرسہ ہے. اور ان پہرے داروں کا پہرے دار الحمدللہ وفاق المدارس ہے. وفاق المدارس اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی وہ تنظیم ہے جو تعلیم اور تربیت کے لیے ہے. کوئی تعلیمی نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں جتنا اللہ نے آپ کو وفاق المدارس کی شکل میں دیا ہے. اس وقت وفاق المدارس میں 23,000 مدارس ہیں. 23,000 مدارس جو کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک ہیں. اور ان 23,000 مدارس کے اندر گاؤں کے، چھوٹے شہر، بڑے شہر کے مدارس ہیں. اور اب باہر کے ملکوں کے مدارس بھی وفاق سے یہاں کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات میں اور عرب ملکوں میں، اسی طرح پر استنبول ترکی میں، وہاں مدرسے بھی وفاق کے نصاب کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں. آج وفاق آفاق میں پہنچا، عالمی ادارہ بنا. آج الحمدللہ وفاق کے مدارس و جامعات میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ سارا مجمع ہے الحمدللہ. الحمدللہ. وفاق کے مدرسوں میں کتنے طلبہ ہیں؟ 25 لاکھ. سے کہو 25 لاکھ. آئے کوئی تنظیم میدان میں، وہ بتائے اس کے ساتھ 23,000 مدرسہ ہے، وہ بتائے اس کے ساتھ 25 لاکھ کا 1 لاکھ طلبہ ہے. میں تحدیث کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، کسی فخر کی بنا پر نہیں، کسی تکبر کی بنا پر نہیں، کہ کسی عصری تعلیم کے دور میں اور کسی اسلامی تعلیم کے دور کے دارالدار کے پاس نہ اتنے مدارس ہیں، نہ اتنے طلباء ہیں، نہ اتنا نظام ہے، اور نہ اتنے بڑی کارکردگی ہے. یہ وفاق الحمدللہ 64 سال اور بلکہ 65 سال اپنی زندگی کے پورے کر چکا ہے. اور یہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اپنی ایک خدمات رکھتا ہے، اور اس وقت میں عالم اسلام کی دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. یہ 25 لاکھ طلبہ اور طالبات کا نمائندہ ہے. آخری چند باتیں کہتا ہوں. آپ خیبر پختونخوا کا وفاق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ایک بات کا الحمدللہ دین سے بڑا تعلق ہے. یہ سرزمین
صوبہ خیبر پختونخوا دین سے محبت کرنے والا تھا۔ ہم آپ کے دین، دوستی اور محبت کو سلام کرتے ہیں۔ مولانا شہید یوسف صاحب نے جیسے فرمایا، درست فرمایا، اس وقت وفاق میں شامل مدرسوں میں سب سے زیادہ تعداد صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ الحمدللہ۔ پہلے پنجاب کی تعداد زیادہ تھی، مگر اب خیبر پختونخوا آگے نکل گیا، اس کی تعداد زیادہ ہے، مدارس کی بھی اور طلباء اور طالبات کی۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس لیے میں خاص طور پر محترمین سے کہتا ہوں کہ آپ کے جب امتحان ہوتے ہیں تو ہم معائنے کے لیے آتے ہیں، اب آپ کی مسجدیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں، مدرسوں کے حال بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، وفاق کے ضابطے کے مطابق جتنا فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنی مسجدیں بھی بڑی کریں، مدرسوں میں حال بھی بڑے بنائیں۔ آپ لوگ تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے تو حال بھی بڑے کریں تاکہ ضابطے کے مطابق امتحان ہو سکے۔ آپ کی ماشاءاللہ پھر وفاق کے ساتھ آپ کا کیسے تعلق ہے؟ وفاق کے پہلے صدر شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق 470 سے تھا، خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا۔ تو وفاق کے پہلے صدر کون ہیں؟ شمس اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ آپ کے صوبے سے۔ وفاق کے پہلے ناظم اعلیٰ کون تھے؟ پہلے ناظم اعلیٰ آپ کو پتہ کون تھے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج بھی مفتی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی محمود صاحب پہلے ناظم عمومی تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ بولو ذرا خان سے، عبد الخیر سے، پنیالہ سے، وہ بھی آپ کے صوبے سے۔ تو آپ کے اوپر وفاق کا حق زیادہ ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفاق کے پہلے نائب صدر اول تھے، بانی اور مؤسسین میں تھے۔ خیر المدارس میں پہلا اجلاس ہوا تھا اور میرے دادا کا نام نائب صدارت اول کے لیے مفتی محمود صاحب نے پیش کیا تھا، اور دوسرے نائب صدر محدث کانسر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسن جان شہید وفاق کے نائب صدر ہیں، حضرت مولانا محمد ایوب جان بنوری رحمۃ اللہ کے شہزادے محمود کے شاید چلے گئے، وہ وفاق کے نائب صدر رہے اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ تو آپ کا بھی وفاق پر حق ہے اور وفاق کا بھی آپ پر، بولو آپ پر حق ہے، لہذا آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم وفاق کے وفادار رہیں، انشاءاللہ وفاق کے وفادار رہیں، وفادار رہیں گے، وفاق کو مضبوط کریں گے، وفاق کو مستحکم کریں گے اور انشاءاللہ متحد رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بھی آپ کو معلوم ہے حضرت اقدس صدر وفاق دامت برکاتہ کا نام کیوں نے پیش کیا؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ اور حضرت مولانا فضل الرحمان وفاق کے سرپرست ہیں اور تجویز انہوں نے پیش کی حضرت مولانا محمد انوار الاقصی دامت برکاتہ، ان کی میں محبت کو وفاق کے ساتھ جو ہے اور ہمارے ساتھ اس کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت مولانا کے ساتھ ہماری رفاقت کا تعلق وفاق کے حوالے سے ذاتی بھی ہے، 42 سال ہو گئے اور اس تجویز کی تعریف حضرت مولانا انوار الاقصی دامت برکاتہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے دیکھا گلدستہ ہے، یہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کی سیکرٹری جنرل خیبر پختونخوا کے حضرت مولانا عطاء الحق صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے جتنے حضرات بھی ہیں یہ وفاق سب کا ہے، وہ وفاق سب کا ہے، سب کا ہے، آپ سب کس کے ہیں؟ وفاق کے۔ وفاق کے ہیں۔ حکومتیں کتنی آئیں، مدرسے کو ختم اور کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی، مختلف عنوانوں سے کرتی رہی، سازشیں کرتی رہی، ناکام ہوئی۔ اگر اب بھی ہم متحد رہیں گے
انشاءاللہ یہ تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور آپ ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ ہم متحد رہیں گے انشاءاللہ، آپ متحد رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں آخری بات کہتا ہوں، وفاق اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ میرے دوستو، میں آپ سے اتنی بات کہوں گا کہ آپ کے مدرسوں کی رجسٹریشن، مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ، مدرسوں میں غیر ملکی طلباء کی تعلیم، مدرسوں کے اندر حکومت کی ایجنسیوں کا آئے دن طوائف علمی کے نام پر آنا اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل پر ہم پوری استقامت اور جرأت کے ساتھ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے مدرسے کی آزادی، خود مختاری کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ، خودداری کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے مدارس کی حریت فکر و عمل پر کوئی سمجھوتا نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ آزاد فضاؤں میں آپ قرآن و سنت کی تعلیم انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ آپ کا ماضی بھی روشن ہے، آپ کا حال بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم خود متحد رہیں، متفق رہیں، اور ہم اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں۔ فتح ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی۔ ایک راستہ مغربیت کا ہے، ایک راستہ اسلام کا ہے۔ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اب دنیا میں دو ہی مذہب ہے، ایک مذہب اسلام ہے، ایک مذہب مغربیت ہے، اور کہا مغربیت باطل ہے، اسلام حق ہے۔ آج دنیا میں ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی مذہب ختم ہو گئے ہیں، دو مذہب ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، ایک مغربیت ہے، اور مغربیت باطل ہے، اسلام حق ہے۔ یہ ہمارے مدارس یہ اسلام کے فروغ کے گئے اور باقی مغربیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسلام کا دفاع، اسلام کا تحفظ، اسلام کا فروغ سرانجام دیتے رہیں گے، اور ہم اپنے مدرسے کو آباد رکھیں گے تاکہ یہ مدرسہ دین کا کام کرتا رہے، یہ مدرسہ آزادی کے ساتھ قوم کی خدمت کرتا رہے، یہ مدرسہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ مدرسہ پہلے بھی امن کی تعلیم دیتا تھا، اب بھی امن کی تعلیم دیتا ہے۔ مدرسہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ جب اسلام کے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تو مدرسے کا بھی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر مدرسے کا تعلق جوڑا جائے گا تو پھر ماننا ہوگا کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ جو الزام آپ کے مسلمان ملکوں میں مدرسے پر، مولوی پر لگتا ہے، بھارت کی دنیا میں یہی الزام مسلمان پر لگتا ہے، یہی الزام اسلام پر لگتا ہے۔ اسلام